السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی جسم کے اندر انسانی دماغ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دماغ کے اندر جب کمزوری آ جاتی ہے تو انسان ایک طرح کا اپاہج بن جاتا ہے۔ اخروٹ اس مشکل سے چھٹکارا دینے کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سائنسدان کتنے تجربے کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جب دیکھا کہ انسانوں کے دماغ کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، انسان کی دماغ کا معاون اور مددگار۔ لیکن کمپیوٹر کے آنے کے باوجود بھی انسانی دماغ کے اندر کوئی زیادہ طاقت نہیں آئی، تو آپ کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ کا بھی استعمال کریں، لیکن یہ جو اللہ کی نعمت ہے اخروٹ کی شکل کے اندر، آپ اسے کبھی نہ بھولیں۔ آپ اخروٹ کو توڑو، اس کا مغز نکالو اور نکال کے سامنے رکھ کے دیکھو، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انسان کا دماغ ہو۔ گویا قدرت نے انسان کو سمجھ دے کے یہ بتلایا ہے، اشارہ کیا ہے کہ دماغی کمزوری کا واویلا کرنے والوں اخروٹ کا استعمال کرو، اور جن لوگوں کو یہ گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، لوگ 10 15 20 سال سے میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ پین کلر ہے، دردوں کو سکون دینے والی ہیں۔ جب وہ اس کا اثر ختم ہوگا درد پھر دوبارہ جاگ اٹھے گی۔ تو ایسے حضرات جن کو گھٹنوں کے اندر تکلیف ہے، سال بھر لمبا چوڑا نہیں، کلو کے پاؤ کے حساب چھٹاؤں کے حساب سے نہیں، 1 سے 2 اخروٹ صبح اور 1 سے 2 اخروٹ شام کو، بلکہ جن لوگوں کے جوڑوں کے اندر تکلیف ہے، گھٹنے کے جوڑ ہیں، کولے کے جوڑ ہیں، کندھوں کے جوڑ ہیں، ہاتھوں کے جو جوڑ ہیں، ان میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو آپ اخروٹ کا ضرور استعمال کریں، اور بغیر سوچے سمجھے آگے سے یہ نہ کہہ دیا کرے کہ اخروٹ گرم ہوتا ہے۔ آپ تو وہ پاکستان کی شہزادے ہو کہ یورپ جیسے ممالک، سر ترین ممالک کی بنی ہوئی گرم ترین میڈیسن، ادویات آپ پاکستان کے اندر استعمال کرتے ہو، اور اخروٹ کی باری آئی ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ گرم ہوتا ہے۔ مچھلی ہے، ٹکا ہے، کباب ہے، شاورما ہے، جو وہ بکرا ہے، چھترا ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، سارا کچھ کھا جاتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمت اخروٹ کی باری آتی ہے تو آپ آگے سے کہہ دیتے ہو کہ اخروٹ گرم ہوتا ہے، یہ سردی کے موسم میں کھایا جاتا ہے۔ آپ پورا سال کھائیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ قبض کے لیے کیا کچھ نہیں استعمال کرتے، 20 سے 25 گرام اس کا تیل، یہ 1 2 اخروٹ روزانہ کھا کے اوپر سے 1 کپ دودھ کا پی لیا کریں، انشاءاللہ العزیز پیٹ نرم ہو جائے گا اور قبض سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح آپ لوگ جو ہے کتنا ہی خطرناک کھیل کھیل رہے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خضاب، کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، میں بوڑھا محسوس نہ ہوں۔ سر پہ بال ہے تو سر پہ لگا لیے، نہیں تو مونچھوں پہ، داڑھی تو آپ نے رکھنی نہیں ہے، کیونکہ سنت پیغمبر سے آپ کو دشمنی ہے۔
عملی طور پہ، قولی طور پہ آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن عملی طور پہ تو آپ ان بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب کا استعمال کرتے ہو، تو وہ خضاب کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، پھوڑے، پھنسیاں، خارش، اور ایسی خارش کہ جسے جان نہیں چھوڑتی وہ خارش۔ اور ایک اور خوشخبری آج کل سنی جا رہی ہے، تحقیق اور ریسرچ کرنے والے معالجوں نے، ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ بعض لوگوں کو جلد کا کینسر خضاب کے لگانے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے یہ جو اخروٹ کی جب وہ چھال ہوتی ہے، نرم والی چھال، اب وہ چھال 1 کلو لے لو، وہ سبز رنگ کی اخروٹ کے اوپر کی درخت کی 1 کلو، اور اسے کوٹ کے باریک کر کے 8 کلو دودھ کے اندر ڈال کے آپ اسے اچھی طرح ابالیں، اور رات کو آپ اس کا دہی جما دیں، اور صبح کے وقت آپ اس کو رڑکیں، مکھن نکالیں، بعد میں گھی نکالیں، اور گھی کو گرم کر کے رکھ لیں 1 ہفتہ لگاتار۔ لگانے سے آپ کے بال قدرتی جب وہ کالے ہو جائیں گے، شائننگ بھی آ جائے گی، ایسے لگے گا کہ جیسے وہ قدرتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا سبز اخروٹ کا سبز چھلکا جائے، وہ آپ ایک چھناک لے لیں، اور 3 ماچھے پھٹکڑی، اور 2 تولے بنولے کا تیل، روغن بنولا، آپ اسے تام چینی کے برتن میں، اسٹیل کے برتن میں، کسی برتن میں یہ ساری چیزوں کو رکھ کے، تو یہ آپ کیتلی میں کسی دیگچے پہ رکھ کے، جب وہ پانی کے اوپر کوئی برتن رکھے اور اس میں جو ہے نا یہ برتن رکھ لیں جس کے اندر بنولے کا تیل بھی ہے، اور پھٹکڑی بھی ہے، اور اخروٹ کا سبز چھلکا بھی ہے۔ آپ جب یہ دیکھیں کہ وہ سبز چھلکے کا جو پانی تھا وہ اٹھ گیا ہے، تو آپ اس کو خون چھان کے سنبھال کے رکھ لیں، تو آپ اس کا خضاب لگائیں 2-4 دن، بعد میں ہفتے میں 1-2 دفعہ لگا لیا کریں۔ وہ خطرناک کیمیکل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ آپ جوان نظر آؤ گے۔ یہ خطرناک کھیل کھیلنے سے بہتر یہ ہے کہ اخروٹ کا آپ استعمال کریں۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کو کھانسی ہے، دمہ ہے، بعض لوگوں کو سردی گرمی میں دمہ بھی ہوتا ہے اور کھانسی بھی ہوتی ہے، آپ ملٹھی، بادام، مغز کدو، نشاستہ اور گوند کیکر، مغز اخروٹ بنا ہوا، اور اس میں ملٹھی ہو، مغز بادام ہوں میٹھے والے، مغز کدو ہوں یہ بھی میٹھے والے، نشاستہ، گوند کیکر اور بی دانہ، ان سب کو برابر وزن لے کے باریک کر لو، کوٹ لو، گرینڈر کر لو، کھل کر لو، اور اس میں شہد ڈال کے رکھ لو، تو چنے کے برابر آپ صبح، دوپہر، شام منہ میں رکھ کے چوس لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز سے آپ کو سکون ملے گا، دمے کے اندر بھی اور کھانسی کے اندر بھی۔ اس طرح تقویت اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر، معدہ، اس کی تقویت کے لیے تھوڑی مقدار کے اندر گرمی، سردی، خزاں، بہار کے اندر تھوڑا سا آپ اخروٹ کا استعمال کر لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سکون ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اگر کسی زہریلے جانور نے آپ کو کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے، تو زہر کو دفع کرنے کے لیے، باڈی سے نکالنے کے لیے شہد، پیاز، نمک اور مغز اخروٹ، شہد، پیاز، نمک اور اخروٹ کے مغز کے ساتھ آپ اسے باریک کر کے، پاگل کتے نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، مکھی نے کاٹ لیا، تو اس کا ڈنگ نکال کے اس پہ آپ اس کا لیپ کر لیں،
انشاءاللہ العزیز وہ زہر جو اوپر باڈی میں چلا گیا وہ بھی واپس آنا شروع ہو جائے گا، اور زہر باڈی سے آخر کار نکل جائے گا۔ اس اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں، سمجھ میں آئے شیئر کر لینا، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کر لینا۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔